بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ جو بھائی بھی یہ وظیفہ کر لے گا انشاءاللہ عز و جل وہ دولت باندھ کر اپنے گھر لے آئے گا۔ ایک بار اس کو ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ لوگ دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوس ہونا سب سے بڑا شیطانی ہتھیار ہوتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل وہ مالک، وہ خالق کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا جس سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ پریشانی پھر رزق کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے، دولت میں ترقی پیدا فرما دے، دن رات آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے، تو اپنی نظر میں حیا پیدا کر لیں، اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھ کر چلا کریں، گناہوں کی طرف مت جائیں۔ جو لوگ گناہوں جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا رزق ہمیشہ کم ہو جاتا ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو لوگ زنا جیسی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا رزق تو ہمیشہ کے لیے کم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت لازمی کریں۔ شیطانی وسوسے، خاص کر جو عورتوں کے بارے میں شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اس سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگیں۔ عورتوں کے فتنے سے بچیں۔ خاص کر آج کے دور میں عورت بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے۔ اس سے جتنا بچا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتا کر پھر وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے اور خاص بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک بابا جی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو محفل سجی ہوئی تھی، ہر طرف رونقیں تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا شاید کہ آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں، آپ کی بند مٹھی میں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا شاید آپ کے ہاتھ میں سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک صاحب نے جواب دیا آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں ہیں، سونا بھی نہیں ہے، تو پھر یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگوں نے، بابا جی نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر وہ بابا جی ارشاد فرمانے لگے کہ عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے۔ اگر وہ بند ہے یعنی با پردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اس کی مثال ہیں۔ اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے جس طرح میں نے مٹھی کو کھولا ہے، یعنی بے پردہ ہو جائے، تو پھر اس کی جو قیمت ہے وہ ان کنکریوں کی طرح ہو جاتی ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری نظروں میں حیا پیدا فرمائے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل بے برکتی، رزق میں کمی، گھر میں نحوستیں، لڑائیاں، جھگڑے، ان تمام مسائل کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان، بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو ہم سے جب بھی گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ رب ذوالجلال بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہی خالق و مالک ہے۔
ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اس رب سے مانگیں گے، وہ رب عز و جل ضرور عطا فرمائے گا۔ وہی دینے والا مہربان ہے، وہ دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا، وہ تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آج کا یہ خاص عمل کر لیں، پھر اس رب سے مانگ لیں جو مانگنا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، وہ رب آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ وہ رب تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے۔ اگر آپ غریب سے غریب آدمی تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ عمل شروع کرتے ہی آپ کی قسمت کا ستارہ ایسے چمکے گا، میرا رب آپ کو خزانوں سے مالا مال فرما دے گا، آپ کے گھر میں رزق دولت کا انتظام فرما دے گا۔ جو میرے بھائی میری بہنیں کہتی ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا کام بند ہو چکا ہے، ہمارا کام رکا ہوا ہے، ان کا کام ایسے دوڑنے لگے گا کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج ہی یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق شروع کر لیں، آپ کے گھر میں اس قدر رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت کی کمی ہے، آپ کو سخت حاجت درپیش ہے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ صدیوں پرانا عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ آپ کی ہر حاجت کو یہ عمل پورا فرما دے گا۔ میرا رب ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل پڑھ کر، یہ وظیفہ پڑھ کر جو دعا مانگیں گے، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین کامل کے ساتھ آج کا یہ عمل شروع کر لینا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی معاملہ بھی ویسے ہی فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ کا جتنا پختہ ارادہ ہوگا، جتنا کامل یقین ہوگا، جیسا آپ کا گمان ہوگا، جیسا یقین ہوگا، اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو محترم دوستو، آج کا عمل آپ نے شروع کرنے سے پہلے پختہ ارادہ کر لینا ہے، یقین کامل کے ساتھ یہ عمل شروع کر لینا ہے۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ گزارش کرتا چلوں، پنجگانہ نماز ضرور ادا کیا کریں، تلاوت قرآن پاک کیا کریں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، استغفار کی کثرت کیا کریں، استغفر اللہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب غموں سے آزادی عطا فرمائے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔
آپ نے پوری توجہ سے، غور سے اس عمل کو سن لینا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، خصوصی دعا اپنے لیے کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو، عمل سن لیں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے۔ محترم دوستو، پورے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے، یہ مختصر سا عمل ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے کہیں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ بیٹھنا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ والا درود پاک جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود پاک ہے، یہ 300 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، جب یہ 300 بار مکمل ہو جائے، پھر محترم دوستو 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، پھر محترم دوستو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو آخر میں 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، جب یہاں تک پڑھ لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محترم دوستو اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، نظر بد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ شروع کرنے کی دیر ہوگی، پھر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کرنے کی دیر ہوگی، آپ کے گھر میں میرا رب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا، لڑائی جھگڑوں سے آپ کے گھر کو پاک اور صاف فرما دے گا، نحوستیں نکل جائیں گی، رزق کی، مال و دولت کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ رزق اور دولت کو دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، مال و دولت کہاں سے اتنا زیادہ آ گیا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ کتنی دیر کرنا ہے وہ سن لیں کہ آپ نے روزانہ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ کر کے پھر دعا بھی مانگ لینی ہے۔ چند دن گزریں گے، انشاءاللہ عز و جل رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔